میرے ایک استاد تھے، میں چھوٹا سا تھا، اردن کے تھے، کوئی بہت ہی کچھ شدید غصہ آ رہا تھا، پتا ہے عربی میں ایک جملہ بولتے تھے، اس جملے کا مطلب پتا کیا تھا؟ اس جملے کا مطلب تھا کہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ انسانوں نے گالی کیوں ایجاد کی تھی۔ وہ جملہ بولتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ گالی سے بھی بڑی گالی ہے، مگر گالی نہیں دی۔ تو یہ نواز شریف کی اس حرکت کو دیکھ کے مجھے سمجھ آئی کہ انسانوں نے گالی ایجاد کیوں کی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے جو دیکھیں جہاں سے خود فیسنیٹ ہوا تھا، اس کو بھی کہتا ہے تیرے لیے کالے چنے اور پتہ نہیں کیا کھانے کی کوئی چیز تھی، وہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کو گفٹ کرنا ہو تو یہ گلٹنی زدہ بندے نے اپنی طرف سے بہت بڑا گفٹ دیا۔ اور آپ اوباما کا ریئیکشن دیکھیں آگے سے، کہ جیسے کوئی ابھی اس کے منہ پہ کیا کر دے گا وہ، کہ بے شرم تو نے یہ بات کی ادھر آ کے، تیری ملک کے ساتھ ہم کر کے ہیں، تیری قوم کے ساتھ ہم کر کے رہے ہیں، تو مجھے کالے چنے پریزنٹ کر رہا ہے ادھر آ کے کہ کھانا کھا، پیٹ پوجا کر لوں گا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں گلٹنی سے قوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ قوم کے حالات دیکھیے ہماری، گلٹنی سے یہ فرق پڑتا ہے۔ گلٹنی سے آپ کو پتا ہے نواز شریف کارگل کا، یہ میں ریئل ٹیسٹ میں نہیں دے رہا ہوں، خود اپنے کانوں سے سن کے، جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، جب کارگل کے لیے GHQ میں بلایا گیا تھا نا پرائم منسٹر نواز شریف کو، یہ چیف آف آرمی سٹاف اور تمام کمانڈنٹس بیٹھے اس کو بریفنگ دے رہے تھے کہ ہم کشمیر پہ بھی حملہ کرنے لگے ہیں، اور بار بار پرائم منسٹر صاحب اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ لاہور سے طیارہ لینڈ کروایا گیا تھا اسلام آباد، اور نواز شریف کو بلایا گیا تھا کہ بھئی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، تو بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے نواز شریف صاحب۔ تو چیف نے پوچھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، آر وی کیپنگ یو فرام سم تھنگ وے مور امپورٹنٹ دین دس، اس سے بڑا کوئی کام ہے اس وقت جو پاکستان میں، جو آپ کہیں کسی اور میٹنگ میں جانا چاہتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے پتہ کہا تھا، ساتھ والے اپنے ADC کو، انہوں نے کہا کہ وہ لاہور سے جہاز پہ ہریسہ آیا ہوا ہے، ہریسہ وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں گلٹنی کا قوم پہ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ ہماری قوم اور یہ گلٹنی کے کرتوت۔ 16 اپاچی ہیلی کاپٹرز اسرائیل کو براک اوباما نے گفٹ کیے، 24 گھنٹے بعد نواز شریف صاحب گلٹنی زدہ مسلمان پاکستانی اس ناہنجار کے پاس گیا جس نے مسلمانوں کو مارنے کے یہ مشینیں ابھی تازہ ابھی لینڈ بھی نہیں کی ہوں گے اسرائیل میں، تل ابیب میں، یہ واشنگٹن میں بیٹھا تھا، اور اس گلٹنی پرور نے اس کو کیا جواب دیا آگے سے؟ کبھی سنا ہے کسی وائٹ ہاؤس میں کسی نے بیٹھ کے امریکہ کے صدر کے ساتھ یہ بات کی ہو؟ سوچیں ابھی ساؤتھ افریقہ کے صدر نے کیا سنائی ہے اس کو کہ میرے پاس جہاز نہیں ہے ابھی تجھے دینے کے لیے، میں کام کی بات کرنے آیا ہوں۔ کہ جو قطر نے جہاز نہیں دیا، ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ نے وہ تھپڑ مارا ہے کہ کام کی بات بتا یار، یہ میرے پاس اتنے پیسے پوسے نہیں ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری پوجا کرتے ہوں، وی آر ہیئر فار ورک ریزنس۔ تو نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ براک اوباما کو اپنی گلٹنی زدہ اوقات دکھائی کہ آپ کے لیے ہم کالے چنے لے کے آئے، میری بیوی نے بنائے، جیسے کہ وہ بھی اسی طریقے سے پاکستان میں کہتے ہیں نا خوش خوراک ہے۔ آپ تو سن تو لیں، یہ انجیل کے اندر گناہ کبیرہ ہے، the 7 sins of the Bible۔ میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں ایک گناہ ہے، ہمیں تو ویسے ہی پتا ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے ہر امتزاج اور ہر نہج اور ہر فلیور کے خلاف ہے گلٹنی، یہ غلیظ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں تو گناہ کبیرہ ہے نا، تو ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اسلام نے بھی اس کو دھتکارا ہی ہوا ہے نا، اسلام بھی دھتکارتا ہے نا گلٹنی کو، ایمبریس تو نہیں کرتا نا نارملی۔ سر تو اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ رک جائیں، جواب پورا نہیں دیا میں نے۔ تو آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ گلٹنی کیا ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا ہوگا۔ پاکستان سے زیادہ گلٹنی کون پریکٹس کرتا ہے؟ پاکستان کے گھر والے پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے بچے گلٹنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی کافی سارے شہرت ناموں میں سے ایک شہرت نامہ یہ ہے کہ جب کھانا ان کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے، یہ گروپ میں بھی اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، اس طرح ننگے ہو کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ہماری گلٹنی کی حالات ہے، بندوں کے اوپر سے رونتے ہوئے، اپنے بچوں کو رونتے ہوئے، عورتیں اور مرد گروپ میں شادی کے کھانوں میں کھانے کی طرف ٹوٹتے ہیں۔ ذرا سوچے، یہ رمضان کے روزے رکھنے والی قومیں ہیں جن کو، اور یہ دیکھیں یا روزہ رکھنے میں افطاری میں جو ایک کرتوت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے
افطاری کرنے میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اوپر واقعات میں سے ایک ہے۔ معراج کیا کے اوپر کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنی زبانوں سے کھینچ کے الٹا لٹکایا ہوا تھا، تو یہ غالباً کینچیاں بھی چل رہی تھیں زبانوں پہ۔ آپ پڑھیے گا دونوں میں سے کوئی ایک کام ہے، دونوں کام ہو رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، کیا کرتے تھے یہ لوگ جو یہ سزائیں ان کو ملی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ روزہ جلدی افطار کر لیتے ہوتے تھے، یہ اتنے حارث تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، لپکتے تھے۔ اور پاکستان میں کیا حدیث سنائی جاتی ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا میری امت کے لیے ضروری ہے، اور بھاگتا ہے پورا پاکستان۔ حالانکہ وہ حدیث کا کانٹیکسٹ کیا تھا جس میں جلدی افطاری کا ہے کہ پورا رات نہ بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے نا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے نا، تو یہ کہتے تھے کہ صحابہ جی نے کہا سر، کہ ہم بھی ڈیلے کریں گے جتنا ہم اپنے اوپر پریشر ڈالیں نا، ان کے تو یہ سٹینڈرڈز تھے، وہ تقویٰ کے لیے کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطاری جلدی کیا کرو، ان کا یہ مطلب نہیں تھا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دونوں حدیثیں پتہ چلیں گی تو پتہ چلے گا نا اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دونوں حدیثوں جی سے سر، یہ بات ثبوت کے ساتھ آ گئی ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھیں سورج غروب ہوا اور کھانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی اور ہی ہیرس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں گے اور کوئی جلدی نہیں کر سکتے آپ۔ وہ حدیث میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اپنی رائے یا اپنی شرح نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ روزہ توڑنے میں جلدی روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے، ان کو الٹا لٹکایا ہوا زبانوں سے۔ ٹھیک ہے، لٹنے کے اثرات دیکھیں آپ کہتے ہیں قوم نہیں تباہ تھی، قوم کے ہم نے نسلیں تباہ کر دی ہیں، ہم نے 100 نسلیں تباہ جی کی ہیں سر، لٹنی پہ۔ پاکستانیوں سے زیادہ پیٹ پوجا کرنے والی کون سی قوم ہے؟ میں نے پوری دنیا میں 8 ملکوں میں رہا ہوں، میں نے اتنے زیادہ کھانے کے حارث لوگ کہیں نہیں دیکھے جتنے اپنے قوم کے اپنے ملک کے لوگ دیکھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب نہ قد ہے ان کا، نہ کاٹ ہے، نہ ان کی کیا تو ہونا کہ کھانا ان کو، ان کی ڈائٹ ان کے جسم کے اوپر لے کے جاتی ہے، وہ نہیں لاگت مریل سے ان کے مرد انمیجنبلی اوبیس عورتیں۔ وہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری قوم تباہ ہو جی رہی ہے، آپ سر، کہہ رہی گلٹنی سے قوم پہ فرق نہیں آتا؟ یو ٹیل می، پوری قوم کے اوپر کیا فرق آیا پوری گلٹنی سے؟ السلام علیکم۔ اسلام ایک کتنا خوبصورت اور ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے اگر دیکھا جائے تو، جس چیز میں بھی اسلام نے ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں، ایک لیمیٹیشنز رکھ دی ہوئی ہیں کہ آپ نے ان باؤنڈریز کو، ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنا، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کھانے کی بات کر لیں تو ہمیں اوور ایٹنگ سے منع کیا گیا کہ جب بھی آپ اوور ایٹنگ کرتے ہو، شیطان کے آپ کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کے ڈور ویز اوپن ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ یہ کہ فلاسفی کے اوپر، اور اس کے علاوہ یہ بھی کیا ہے، آپ کے جو بھی ایک مائنڈ سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ خود پیٹ بھرا ہوگا، آپ اوور ایٹنگ کی ہوگی، تو آپ نہ تو کریٹیکل تھنکنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ احساس آپ کو تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ خود اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہو، جب آپ خود وہ چیز فیس کر رہے ہوتے ہو۔ اور یہی مین چیز ہمیں سمجھانے کے لیے رمضان میں بھی آتا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پہ تو اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے اس طرح کے جو حلال وے میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں، آپ نے ان سے بھی سٹاپ رکھنا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ رمضان کے یہ بھی بہت بڑا پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کا احساس ہو۔ اگر فلسطین کی بات کر لیں تو وہاں سے بچے بھوک کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایبسٹیکلس کو، اور بھی بہت سے ان کو بیسک جو نیسیسٹیز انسان کے سروائیول موڈ کے آنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں، مگر اسٹل دے آر فائٹنگ، اسٹل دے ہیو ہائی لیول آف ایمان۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے قانون کے مطابق چلتے ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلتے ہو تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہو تو جتنا مرضی آپ کیا کہہ لیں کہ آسائشیں آپ کے پاس ہوں، آپ کے پاس جتنے مرضی ٹیکنالوجی آ جائے، کبھی بھی آپ فاتح قوم نہیں بن سکتے ہو، کیونکہ بیسیکلی دا پوائنٹ از دیٹ کہ جتنا ہو سکے اعتدال ہر چیز میں رکھیں، کسی بھی چیز میں، سونے میں، کھانے میں، ہر ایکٹیویٹیز جو بھی ہم نے پرفارم کرنی ہوتی ہے اس میں اعتدال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب اعتدال نہیں ہوگا تو وہی چیز آپ کے لیے کینسر بن جائے گی۔